اسی طرح آپ دیکھیے کہ حالت روزہ میں کپنگ کروائی جا سکتی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اور روزے کی حالت میں کپنگ کروائی۔ ایک اور روایت میں یوں الفاظ آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 1938 1939 ہیں، ابو داؤد کی 2372 اور ترمذی کی 775 نمبر کی حدیثیں ہیں۔ ثابت بنانی کہتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ روزہ کی حالت میں پچھنا لگوانے کو ناپسند کرتے تھے، مکروہ سمجھتے تھے؟ تو انس نے جواب دیا نہیں، البتہ کمزوری کے خیال سے بعض لوگ ناپسند کرتے تھے۔ شبابہ نے ان الفاظ کی زیادتی کی ہے اسی روایت کے ساتھ کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ہم اکثر ایسا کیا کرتے تھے، یعنی کپنگ کروا لیا کرتے تھے۔ تو یہ بخاری کی 1940 نمبر کی حدیث ہے اور ابو داؤد کی 2375 نمبر کی حدیث ہے۔ اچھا، کچھ دو روایتیں ایسی آتی ہیں جن میں لگانے کی ممانعت آتی ہے کہ رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ پچھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپنگ کرنے اور کروانے والوں نے روزہ توڑ دیا۔ اسی طرح صوبان کہتے ہیں کہ ایک آدمی رمضان میں پچھنا لگوا رہا تھا، یعنی کپنگ کروا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھنا لگانے اور لگوانے والوں نے روزہ توڑ دیا۔ تو یہ اصل میں روایات منسوخ ہیں، علماء کی محدثین کی یہی رائے ہے ان کے بارے میں۔ اس کی تائید ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے لیے پچھنا لگوانے کی اجازت ہمیں دے دی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ارواء الخلیل جو ہے کتاب حدیث کی، اس میں چوتھی جلد میں 74 نمبر کی حدیث ہے، اور بالکل درست اس کی سند ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے لیے پچھنا لگوانے کی، کپنگ کروانے کی اجازت دے دی تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ابو متوکل ناجی نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روزہ دار کے کپنگ کروانے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور یہ بالکل صحیح روایت کی حدیث ہے جسے ارواء الخلیل میں 74 نمبر پر حدیث نمبر پر بیان کیا گیا۔ تو ابن حزم کہتے ہیں کہ یہ حدیث کسی بھی شک کے بغیر درست ہے کہ پچھنا لگانے اور لگوانے والے نے روزہ توڑ دیا، لیکن ابو سعید خدری کی یہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حالت روزہ میں کپنگ کرانے کی اجازت دے دی، اس آیت کو منسوخ کرتی حدیث کو منسوخ کرتی ہے، اس کی ناسخ ہے۔ یعنی میں آپ کو بات واضح کرتی ہوں کہ ابن حزم جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ بلا شک و شبہ یہ حدیث درست ہے، اس میں کوئی خرابی یا اس کی سند میں کمزوری نہیں ہے کہ کپنگ کروانے والے نے روزہ توڑ دیا، لیکن اس کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بھی بالکل درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے لیے کپنگ کروانے کی رخصت عنایت فرمائی ہے۔ تو اس کی سند چونکہ بالکل صحیح ہے تو یہ حدیث اس پہلی حدیث کی ناسخ ہوئی اور وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کپنگ کرواتا ہے تو پھر اس کی کپنگ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹا، کیونکہ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت کی لیکن بعد ازاں اس کی رعایت دے دی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم فعل یہ دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت روزہ میں کپنگ کروائی، تو لہٰذا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی دلیل ہے۔ تو اسی وجہ سے کپنگ کروانا چونکہ جائز ہے تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ چھوٹا موٹا جیسے یعنی کوئی دانہ بنا ہوا ہے اور گڑ وغیرہ اس کو آپ نے آپریٹ کروا لیا وغیرہ، تو وہ بھی چیزیں سے جائز ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کے کروانے سے روزہ دار کی حالت بگڑنے کا اندیشہ ہو، زیادہ خون بہنے کا اندیشہ ہو، تو وہ منع ہوگی، اور اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو پھر ظاہری بات ہے روزہ چھوڑ دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا۔ لیکن ایسا چھوٹا موٹا کوئی آپریشن جیسے ہڈی چوٹ لگ گئی ہے، اس پہ پلاسٹر باندھنا ہے، یا دانہ نکلا ہوا ہے اس کو آپریٹ کرنا ہے، اس قسم کے جو چھوٹے موٹے کام ہیں تو ان کے کروا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان کے چھوٹے اٹ سیلف آپریشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جو ہوش و حواس میں ہو اور سارا، تو اس سے روزہ نہیں خراب ہوتا، چھوٹی موٹی یہ جو آپریٹ کر دیے جاتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کسی نے یعنی جو ہے سیریس آپریشن کروانا ہے تو جان پر رسک نہیں لیا جا سکتا، لہٰذا روزہ توڑ دیا جائے گا، اور اگر بے ہوش وغیرہ کر کے کچھ کرنا ہے تو پھر تو obviously روزہ گیا۔ لیکن اگر کوئی یہ چھوٹے موٹے جیسا کہ میں عرض کر رہی ہوں کہ یہ دانہ صاف کروا لیا اس طرح کا کام، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور چونکہ کپنگ کے دوران بھی خون نکلتا ہے تو خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لہٰذا اگر کسی نے اپنے ٹیسٹ کروانے کے لیے بلڈ دیا تو وہ بھی پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، وہ بلڈ دے سکتے ہیں۔ بلڈ لگوانے سے روزہ ٹوٹے گا، وہ بلڈ نکلوانے سے نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس سے سارے اصول جو ہے نا اس ایک اصول سے، اس ایک بات سے اخذ ہوتے ہیں۔
تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں بھی سرما لگایا. ٹھیک ہے, یہ جو ہے صحیح ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1360 ہے. تو مصباح الزجاجہ میں بھی یہ روایت آئی, دوسری جلد میں 13ویں نمبر کی حدیث ہے. تو دیکھیے کہ سرما لگانا آنکھوں میں جائز ہے. بعض لوگ بہت احتیاط کرتے ہیں کہ آنکھ ایبزوربنٹ ہوتی ہے, تو بالکل جی ہوتی ہے, لیکن سرما لگانے پر کوئی پابندی نہیں ہے, بالکل آپ لگا سکتے ہیں. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں سرما لگا لیا کرتے تھے, اور یہ جو ہے ابو داؤد کی حدیث نمبر 2082 ہے. تو بالکل صحیح اس کی سند ہے. اسی طرح امام عامش بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ روزہ دار کے لیے سرمے کو ناپسند کرتا ہو. ابراہیم نخعی یہ رخصت دیا کرتے تھے کہ روزہ دار سرما ڈالے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیے کہ علماء کا اس پر شروع سے اتفاق رہا ہے, اور سرما لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور علماء کہتے ہیں, علامہ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سرمے کا ذائقہ اپنے حلق میں محسوس کرے تو بھی اس سے فرق نہیں پڑتا. اور سرما لگانے سے, آنکھ میں کاجل لگانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں آتا, اور اسی سے یہ اصل ڈرائیو آؤٹ ہوتا ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں بہت اس کے بارے میں پایا جاتا ہے نا وہم کہ بھئی آنکھ میں دوائی نہیں ڈال دی. نہیں, آپ آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. سعودی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ ہے کہ رمضان کے دوران میں روزہ دار نے اگر سرما ڈالا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لہٰذا بالکل آپ روزہ میں سرما لگا سکتے ہیں, اور سرمے کے علاوہ آپ دوائی بھی آنکھ میں ڈال سکتے ہیں. ڈراپس وغیرہ ڈالتے ہیں نا, آنکھ میں خارش ہو رہی ہے کچھ, تو آپ ڈال سکتے ہیں, اس سے آپ کے روزے پر کوئی اثر نہیں آئے گا. یہ محض ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے, اور ہمارے لوگ اس میں جو شدت کرتے ہیں. اچھا, ناک میں بھی دوائی ڈالنا جائز ہے, جیسے ناک میں کلی کرنا جائز ہے نا, تو اسی سے یہ بات یاد رکھیں کہ ناک میں دوائی ڈالنا بھی جائز ہے, چاہے اس کا اثر جو ہے وہ حلق ہی میں کیوں نہ محسوس ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, حالت روزہ میں دانت صاف کرنا بھی جائز ہے. ہمارے یہاں لوگ نہیں کرتے, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر مسوڑے سے خون نکل آیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. نہیں جی, خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیجئے. لہٰذا آپ برش بھی کر سکتے ہیں, اور آپ مسواک بھی کر سکتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں برش نہیں کرنا کیونکہ برش کا ذائقہ منہ میں محسوس ہوتا ہے, ٹوتھ پیسٹ کا. دیکھیے جی, ٹوتھ پیسٹ کا ہی نہیں, مسواک کا بھی ذائقہ ہوتا ہے. اگر آپ نے مسواک کبھی کی ہے تو آپ جس درخت کی مسواک کرتے ہیں اس کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے, وہ بالکل منہ میں محسوس ہوتا ہے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, تو ٹوتھ برش سے بھی نہیں ٹوٹتا. تو یہ قطعی ایک غلط بات ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ روزہ دار کی اجازت ہے کہ وہ ہانڈی بھی چکھ سکتا ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ حالت روزہ میں مسواک یا برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ان کے دانت صاف کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, چاہے اس پہ بلڈ ہی کیوں نہ نکلے دانت سے. تو عامر بن ربیہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اس قدر مرتبہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے جسے میں شمار میں نہیں لا سکتا. ٹھیک ہے, تو اس کی بہت ساری سندیں ہیں. اسے مشکات میں بیان کیا گیا 2009 نمبر ہے, ابو داؤد میں بیان کیا گیا 511 نمبر ہے, اور اس کو ترمذی نے روایت کیا 725 نمبر ہے, دارقطنی نے روایت کیا 278 نمبر ہے, بہقی نے روایت کیا, طیالسی نے روایت کیا 187 نمبر ہے. تو یہ اس کی ایک روایت ضعیف ہے اور ایک روایت حسن ہے. تو حسن جو روایت ہے وہ ضعیف کو قوت فراہم کرتی ہے. اس ایک ہی روایت کی, اس ایک حدیث کی دو سندیں ہیں, ایک ضعیف ہے اور ایک حسن ہے. تو حسن سند جو ہے وہ ضعیف کو قوی کرتی ہے. تو اس طرح یہ اصول بنتا ہے کہ مسواک کی جائے گی, اور مسواک میں کوئی حرج نہیں ہے. عبد الرحمن بن غنم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل سے دریافت کیا کہ کیا میں روزے کی حالت میں مسواک کروں. انہوں نے فرمایا ہاں کر لو. میں نے کہا دن کے کس حصے میں مسواک کروں. انہوں نے کہا دن ہو یا رات ہو, جب چاہو کرو. عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے پوچھا لیکن لوگ تو شام کے وقت روزے کی حالت میں مسواک کو ناپسند کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے. تو حضرت معاذ نے فرمایا سبحان اللہ, اسی اللہ نے تو مسواک کرنے کا حکم دیا ہے, جان بوجھ کر وہ لوگوں کو ایسی چیزوں کا حکم نہیں دیتا کہ وہ اپنے منہ بدبودار کر لیں. اس بات میں کچھ بھی خیر نہیں ہے بلکہ اس میں تو برائی ہے. اور اس کی سند جو ہے بہت ہی عمدہ ہے. اس کو ارواء الخلیل نے 106 نمبر کی حدیث میں بیان کیا, اور یہ تلخیص الحبیر میں بھی 113 نمبر کے یعنی بحث کے نیچے جو حوالہ نمبر 113 ہے اس کے نیچے آپ کو یہ ملے گی. تو بات یہ ہے کہ
بالکل درست بات ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس بدبو سے دوسروں کو بھی تنگ کریں اور اپنے آپ کو بھی تنگ کریں۔ وہ تو ایک قدرتی بات ہے کہ معدہ خالی ہوتا ہے کہ خاص قسم کا منہ میں جو ہے اسمیل آنے لگتی ہے، تو آپ مسواک کریں، اور مسواک کرنا بالکل منع نہیں ہے، اور نماز کے لیے مسواک بہت پسندیدہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت روزہ میں مسواک کرتے تھے۔ آپ صبح یعنی برش بھی کر سکتے ہیں، اس میں پابندی نہیں ہے، آپ نے اس کو اندر تو لے کر نہیں جانا، اچھی طرح اس کو آپ کلی کر کے اس کا جو ذائقہ ہے منہ سے نکال دیں، اور اس سے کوئی فرق نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ آپ دانت صاف کر سکتے ہیں۔ رہ گیا یہ کہ دانت میں سے خون نکل آئے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ بالکل بیکار بات ہے، اس کا کوئی اصل نہیں ہے۔ تو سعودی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ اگر ٹوتھ پیسٹ حلق میں نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، اور اگر حلق میں جائے لے کر جائیں گے تو روزہ ٹوٹے گا۔ تو لہٰذا ٹوتھ پیسٹ کوئی حلق میں تو لے کر نہیں جاتا، وہ تو منہ میں ہی ہوتا ہے، لہٰذا اگر کسی نے استعمال کر لیا تو اس میں حرج بالکل نہیں ہے۔